الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں، میرے عزیز نوجوان بھائیوں، اس سے پہلے دو نشستوں میں سورہ کہف کا دجالی فتنے کے ساتھ کیا تعلق ہے اور دجال کا دجل کیا ہے، احادیث مصطفیٰ کی روشنی میں چند گزارشات کی تھی. انہی گزارشات کو ساتھ رکھتے ہوئے آج کی اس نشست میں اس چیز کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ارشاد ہے کہ جو شخص سورہ کہف کو جمعے کے دن تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے فتنہ دجال سے محفوظ فرمائیں گے. اس سورہ کریمہ کا دجال کے فتنے کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ تو اگر بنظر عمیق دیکھیں تو اس سورہ کریمہ میں 4 واقعات ہیں، اور یہ جو 4 واقعات ہیں، یہ چاروں کے چاروں واقعات آپ کو دجالی فتنے کی بنیاد نظر آئیں گے. یعنی ان واقعات سے جو دروس اور عبر نکلیں گے، ان دروس و عبر میں آپ کو دجالی فتنے سے بہت ساری چیزیں ملتی ہوئی نظر آئیں گی کہ یہ اس کے توڑ کے لیے اس سورہ کریمہ میں جن واقعات کا ذکر کیا گیا تو یہ اس کا گویا کہ توڑ ہے. پہلا واقعہ وہ اصحاب کہف کا ہے، اور اصحاب کہف کا واقعہ قرآن کوئی قصوں کی کہانی نہیں ہے کہ اس میں قصے بیان کیے جاتے ہیں. قرآن کریم ایک قصہ بیان کر کے اس سے بے پناہ اسباق، دروس اور عبر اس سے مستفاد کرتا ہے. اگر دیکھا جائے تو اصحاب کہف کا قصہ کیا ہے؟ بنیادی طور پر میرا رب یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ معرکہ ایمان اور مادیت کا تھا. ایک طرف مادیت تھی، ایک طرف وسائل تھے، ایک طرف اسباب تھے، ایک طرف اقتدار تھا،
ایک طرف قوت تھی، دوسری طرف ایمان تھا، دوسری طرف تکلیف تھی، دوسری طرف شدائد تھے، دوسری طرف مصائب تھے، دوسری طرف پریشانی تھی، یہاں تک کہ اللہ کی زمین اتنی تنگ ہو گئی کہ انہیں کہیں جگہ نہیں ملی، ایک غار میں جا کر تو انہیں پناہ لینی پڑی، لیکن وہ پناہ لینے والے کامیاب ہو گئے، زمین پہ اقتدار رکھنے والے ناکام ہو گئے۔ اس لیے کہ ہم تو وقتی واہ واہ کو دیکھ لیتے ہیں، وقتی واہ واہ ہو جائے اور جناب وقتی شوشہ نکل جائے بس، نہیں، ایک طرف وقت کا بادشاہ ہے، اس کی بے پناہ قوت ہے، اور قوت کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنے آپ کو رب کہہ بیٹھا، اس کے مقابلے میں نوجوان کھڑے ہو گئے، نوجوانوں نے کہا کہ نہیں، تو ہمارا رب نہیں ہے، ہمارا رب تو زمین و آسمان کا خالق اور مالک رب ہے، ہم تجھے رب نہیں مانتے۔ ربنا اللہ کا نعرہ لگایا، اس نعرے کی پاداش میں پھول نہیں برسے، اس پر نعرہ تحسین نہیں لگا، بلکہ اس نعرے کی پاداش میں آپ پر زندگی تنگ کر دی گئی، آپ کو پریشان کر دیا گیا، آپ کو ستایا گیا، یہاں تک کہ ان کو غار میں پناہ لینا پڑی، اور پھر میرے رب نے انہیں اپنے قدرت کی نشانی بنا دیا۔ وہ جن کا اقتدار تھا، وہ جن کی بڑی پھوپھا تھی، وہ تو کہیں نظر نہیں آئے، ان کا کہیں تذکرہ نہیں، لیکن یہ جو چند صاحب ایمان تھے، یہ جو چند صاحب ایمان تھے، ان کے ایمانوں پر میرے اللہ کو وہ پیار آیا، میرے اللہ کو وہ پیار آیا کہ اپنی عظمت والی کتاب کے سینے میں ان کے کردار کو محفوظ کر دیا۔ ان کے کردار کو محفوظ کر دیا، اور پھر قیامت تک، رہتی دنیا تک ان کا کردار محفوظ ہے، اور قیامت تک آنے والی نسلیں ان کے کردار کو سلام کریں گی۔ اسی طرح جب دجال آئے گا، جو دجال کے پیروکار ہوں گے، ان کے پاس وسائل ہوں گے، ان کے پاس اسباب ہوں گے، ان کے پاس اقتدار ہوگا، ان کے پاس تمام تر قوتیں ہوں گی، اور ہم بھی ان کے اعلی کار بنے ہوں گے، اور اس زمانے میں صاحب ایمان لوگ اس دجالی فتنہ کے سامنے چٹان بن کر کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر وہ اس کی ہاں میں ہاں ملائیں، انہیں اسباب ملے، انہیں مادیت ملے، انہیں اقتدار ملے، انہیں سب کچھ ملے، لیکن میرا رب بتاتا ہے کہ نہیں، دجال کے مقابلے میں بھی میرے وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں ایمان کی بہار ہے، وہ دجال کے مقابلے میں بھی اسی طرح کھڑے ہوں گے جس طرح اصحاب کہف کے نوجوان وقت کے تابوت کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے۔ اور پھر دوسرا قصہ ذکر کیا، اور دوسرا قصہ دو نوجوانوں کا ہے، ایک غریب ہے، ایک مالدار ہے، ایک کے پاس پلاننگ ہے، دوسرے کے پاس رب کی قدرت ہے۔ ایک رب کی قدرت سے ڈرا رہا ہے، دوسرا اپنی اسٹریٹجی بتا رہا ہے، اپنی پلاننگ بتا رہا ہے کہ ہم نے یہ اسٹریٹجی بنائی، ہم نے یہ پلاننگ بنائی، ہم نے یہ منصوبہ بنایا، اور دوسرا کہتا ہے چھوڑو منصوبوں کو، اللہ کی طرف دیکھا کرو۔ اسے اس غریب کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ آج کی دنیا کا یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ غریب کتنی ہی دانائی کی بات کیوں نہ کرتا ہو، اس کی بات کو کوئی سمجھتا نہیں ہے، اور امیر آدمی کتنی احمقانہ بات کیوں نہ کرتا، کہتے سبحان اللہ، کیا کیا فرمایا۔
کہتے ہیں کہ اگر غریب امیر خارش کرے، سر آپ کو الرجی تو نہیں ہوگی؟ اور اگر غریب خارش کرے اب وہ کھرک لگی نہیں ہے؟ امیر اگر خارش کرے سر آپ کو الرجی تو نہیں ہوگی، اور اگر غریب کو کہیں خارش آ جائے اب وہ کھرک لگی نہیں ہے، کہ گھر کھرک نہیں تھکا کھر کھر کر رہا ہے۔ یہ بڑا المیہ ہے کہ غریب کی بات کتنی دانائی کی کیوں نہ ہو، امیر کی سمجھداری میں فٹ نہیں ہوتی۔ اور یہاں بھی دو نوجوان ہیں، اور دو نوجوان ان میں سے ایک غریب انسان ہے، لیکن اسے اپنے اللہ کی قدرت پر اور اس کے اقتدار اعلیٰ پر یقین کامل ہے، اور دوسرے کو اپنی اسٹریٹجی پر، دوسرے کو اپنی پلاننگ پر، دوسرے کو اپنی دانائی پر، دوسرے کو اپنی عقل پر اعتماد ہے۔ میرا رب بتانا چاہتا ہے کہ دجال میں بھی ایسا ہی ہوگا، وہ پلاننگ بنائے گا، دنیا کو فتح کرنے کی پلاننگ بنائے گا، دنیا کو فتح کرنے کے لیے منصوبے بنائے گا، اس کی پلاننگ بڑی زبردست ہوگی۔ آج پلاننگ زبردست نہیں ہے کہ 1400 سال سے مؤذن آپ کو جمعے کے لیے بلاتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، تو مسیتی کول دکانیں سے بند کر رہے ہیں، مسجد کے نیچے بیٹھے ہوئے اوپر حی علی الصلاۃ، نا جی۔ تو ان ایک پولیس والا آیا تو سیٹی ایک ٹھک 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 اے آ سڑا، اللہ بلائے، بتا دیا کہ جمعے کی اذان کے بعد تجارت حرام ہو جاتی ہے، مکروہ تحریمی ہے، حلال پیسہ حلال دکان کیوں خراب کرتے ہو؟ نو جی۔ لیکن جب دوسری طرف سے ایک پلاننگ بنی، پوری دنیا کے بازار بند، ایک سائرن ٹھک 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 ٹھک، یہ پلاننگ ہے۔ یہ دنیا کو ایک آرڈر کے نیچے لانے کی محنت ہے۔ بیماریاں اپنی جگہ پر، بیماریوں سے بچاؤ سنت مصطفیٰ ہے، احتیاط سنت مصطفیٰ ہے، وہ اپنی جگہ پر، لیکن جو پلاننگ ہے اس کے پیچھے کچھ ذہن بیٹھے ہوئے ہیں، وہ دنیا میں اس دجال کے لیے ایک راہ کو ہموار کرنے کی ایک محنت کر رہے ہیں۔ لہذا اس سورہ کہف میں میرا رب بتانا چاہتا ہے کہ جو رب اس وقت کے اس امیر کی پلاننگ کو مٹی میں ملا گیا، وہ رب آج بھی حی القیوم ہے، وہ آج بھی ان کی پلاننگ کو مٹی میں ملانے کے لیے ہر وقت تیار بیٹھا ہے۔ اس لیے کہ اس کا اعلان ہے وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتقام۔ ایک چال وہ چلے، ایک چال اتنی بڑی، وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، اتنا بڑا، اتنی بڑی چال، اتنا بڑا فریب،
وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اور ایک چال میرا رب چلا۔ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اگرچہ ان کا مکر اتنا بڑا کیوں نہ ہو کہ تب بڑے بڑے پہاڑوں کو توڑا بورا بنا دے، ریزہ ریزہ کر دے، لیکن جب میرا رب چال چلتا ہے واللہ خیر الماکرین، اس کی چال کامیاب چال ہے۔ یہ نوجوان باغ میں داخل ہوا اور کہنے لگا کہ آج میرا یہ جو باغ ہے، اس باغ کے اندر جو بہاریں ہیں یہ ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ تو اس کے دوسرے دوست نے کہا کہ نہیں، بہار ہمیشہ نہیں رہا کرتی، ہر بہار کے لیے خزاں ہوا کرتی ہے۔ بہار ہمیشہ نہیں رہا کرتی، یاد رکھنا دوستو، ہر بہار کے لیے خزاں ہوتی ہے۔ اور جب پورے منصوبے کے ساتھ باغ میں داخل ہوا، جس باغ پر جس دولت پہ اترا رہا تھا، نہ جانے رات کے کس لمحے کوئی طوفان آیا، سارا باغ ملیا پیٹ ہو گیا۔ قرآن کریم کا اس سورہ کریمہ کا تیسرا واقعہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا۔ واقعے کی تفصیلات کی طرف نہیں، موسیٰ علیہ السلام کو حکم الہی ہوتا ہے کہ آپ جائیں ملاقات کریں، تو سمندر میں ملاقات ہوتی ہے ایک شخص سے۔ وہ کہتا ہے میری باتیں ایسی ہوں گی شاید آپ کو سمجھ نہ آئے، تو آپ میرے ساتھ صبر کے ساتھ نہیں چل سکیں گے، میرا سفر بڑے صبر والا ہے۔ کہا نہیں میں آپ کے ساتھ ہوں۔ کشتی پہ بیٹھے، وہ حضرت خضر کو جان کر احترام کے ساتھ کرایہ نہیں لیا، احترام دیا، نیچے اترے، کشتی توڑ دی۔ گلی میں آگے پہنچے، بچے کھیل رہے ہیں، ایک بچے کو پکڑ کر اسے مار دیا۔ ایک گاؤں میں پہنچے، بھوک لگی ہے، کھانے کے لیے کہا، پورے گاؤں والے نے انکار کر دیا، ہم کھانا نہیں کھلا سکتے، اس کی ٹوٹی ہوئی دیوار بنانے لگے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ کیا چیزیں ہیں؟ جنہوں نے نیکی کی ان کے ساتھ برائی، جنہوں نے برائی کی ان کے ساتھ نیکی، یہ کیا معاملہ ہے؟ موسیٰ اللہ کے پیغمبر، جلیل القدر پیغمبر، اللہ کے رسول، کلیم اللہ کا اعزاز ہے انہیں، لیکن کشتی سے پھٹا کیوں نکالا، کشتی کیوں توڑی، اس کو موسیٰ سمجھ سکے؟ اگر سمجھتے تو واقعہ کیوں تھا؟ کہ اس کے بعد کا معاملہ کیا ہے؟ موسیٰ کے علم میں یہ بات نہیں آئی، دوسرا بندہ وہیں پر ہے، اس کے علم میں یہ بات آ گئی، پتہ یہ چلا کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ جسے باخبر کرتا ہے وہ باخبر ہو جاتا ہے،
اور جسے باخبر نہیں کرتا اگر وقت کا نبی ہی کیوں نہ ہو نہیں پتا. فرمایا کہ وہ اس لیے کہ آگے ایک بادشاہ ہے وہ کشتیاں پکڑ رہا ہے تو جو صحیح کشتیاں ہیں ان کو بیگار پہ لگا رہا ہے. انہوں نے ہمارے ساتھ نیکی کی تو یہ چھوٹی سی مرمت کر کے درست ہو کے مزدوری کریں گے اس لیے ہم نے کشتی توڑ دی تھی. موسیٰ کو یہ بات نہیں پتہ چل سکی. انہوں نے بتائی تو پتہ چلی. بچہ کیوں مار دیا؟ کہ یہ بچہ اپنے والدین کے لیے بہت ندامت پریشانی کا سبب بنتا، حتیٰ کہ ان کے ایمان کی تباہی کا ذریعہ بنتا. تو میں نے اسے مار دیا، میرا رب اس کے بدلے میں انہیں صالح اولاد عطا کرے گا. اللہ کی اس حکمت کو موسیٰ نہیں جان سکے. یہ جنہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا ان کی دیوار کیوں بنا رہے تھے؟ کہا یہ یتیم تھے. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ بڑا نیک آدمی تھا. ان کا باپ بڑا نیک آدمی تھا تو مجھے حکم ہوا کہ ان کی دیوار ٹھیک کرو کیونکہ اس کے نیچے خزانہ تھا ان کا. جب یہ بڑے ہوں گے تو خزانے تک پہنچ جائیں گے. دیوار آ جاتی بوجھ پڑ جاتا پھر ان کو پتہ بھی نہ چلتا. اس سے کئی مسئلے نکلے. حکمت موسیٰ علیہ السلام نہیں سمجھ سکے. کیوں؟ اللہ نے نہیں سمجھائی. خضر کو سمجھائی اس لیے بتا دیا. اور تیسری بات یہ سامنے آئی میرے دوستو، کان ابوہما صالحا، جن کے والدین نیک ہوتے ہیں میرا رب ان کی نسلوں کا بھی احترام کرتا ہے. ہاں، ان کے نسلوں کی بھی قدر کرتا ہے، ان کی نسلوں کا بھی، ان کی نسلوں کی بھی حفاظت کرتا ہے. یہ نہیں کہا کہ یہ بچے نیک ہیں. کان ابوہما صالحا، ان کے والدین بڑے نیک آدمی تھے. یاد رکھنا میرے دوستو، نیکی ایسا عمل ہے کہ نسلوں کو اس کا بینیفٹ پہنچتا ہے. نسلوں کو، نسلیں اس سے مستفید ہوتی ہیں. اور برائی بھی ایسی ہے کہ اگرچہ اللہ کریم ہے، رحیم ہے، لیکن اس کی نحوست بھی آگے نسلوں کو بھگتنی پڑتی ہے. تو لہذا اس کا دجال کے فتنے سے کیا تعلق بنا؟ تو میرا رب بتانا چاہتا ہے وہاں بھی کچھ باتیں عقل کے خلاف ہوں گی. وہ بندہ ہو کر بارش برسائے گا، وہ بندہ ہو کر جنت اور جہنم بنائے گا. اور محبوب دو عالم نے فرمایا سنو میرے امتیوں، میرے رب نے میرے محبوب کو بتا دیا. سبحان اللہ. فرمایا سنو میرے امتیوں، جو شخص دجال کی سجائی ہوئی جنت میں چلا گیا وہ گویا کہ جہنم میں چلا گیا. جس طرح ظاہر موسیٰ کو سمجھ نہیں آیا، اسی طرح تمہیں ظاہر میں اس کی جنت بھی سمجھ نہیں آئے گی. اس کے انعام اور اکرام سمجھ نہیں آئیں گے. آج مادیت کے اندر اس قدر قوم ڈوب چکی ہے، آج ہم اس قدر مادیت پرست ہو چکے ہیں کہ ہمیں پیسہ نوٹ دیا کوئی نہ دورا دسنا ہے بس اے جیوے جاتا کڈی نہیں ہے دسنا ہے. اس پیچھے پیچھے جلساں لیلاں ٹہنیاں پویں گا جی کھڈے سٹا پویں اے دورا ہی دس اے دے سہی ہاں. کیا قوم دے
کیا بن گیا ہمارا. اور یہ پتہ ہے ہمارے دشمن کو، اگر یہ WHO جو ہے نا، یہ جو ورلڈ آرگنائزیشن ہے صحت کی عالمی ادارہ، اگر یہ اعلان نہ کرتا کہ یہ کرونا وائرس کے جس ملک میں متاثرین ہوں گے ان کو پیسے دیں گے، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ آتا چلا جاتا، کسی کو پتہ ہی نہ ہوتا کیا ہوا کیا نہیں ہوا. یہ جڑے سارے بو ایفیشینٹ ہوئی بیٹھے رہے نا، یہ اس واسطے ہے کہ پیسے کمی نہ اچھی تھی، رپورٹ ٹھیک اچھا بالکل. اور پھر سارے کا سارا انحصار مسجد پہ، اعتکاف پہ. بازار ٹھیک ہے کھلے رہے، منڈیاں کھلی ہیں کھلی رہی، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں، وہاں تو کرونا چھٹی لی ہوئی ہے کیونکہ یہ آیا ہوا مسجد کے گیٹ میں بیٹھا ہوا ہے کہ جیڑا ایسی اس کی ٹکی تو چڑھ سی ہے اس اوپر. منڈیاں کھلی ہوئی ہیں، بازار کھلے ہوئے، بینک کھلے ہوئے، ڈاکخانے کھلے ہوئے، کہیں جا کر دیکھو آپ ہی لوگ وہیں پہ کھڑے ہوتے ہیں نا، کوئی بارہ تے نہیں اشنا نا. یہاں تو 3 فٹ کا فاصلہ، 4 فٹ کا فاصلہ ہم کہتے ہیں اور ہم کہتے رہیں گے کیونکہ ہم نے کہا ہے کہ ہم کہیں گے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہ بینکوں کے باہر، یہ ڈاکخانوں کے باہر، یہ بازاروں کے اندر، دکانوں کے باہر، وہاں پہ ہم اس طرح کا ماحول کیوں نہیں بناتے اور اس پہ اتنا اہتمام کے ساتھ عمل کیوں نہیں کروایا جاتا؟ اگر اب بھی کوئی پرابلم ہے تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی، جس دن سے رمضان شروع ہوا، جس دن سے رمضان شروع ہوا، مسجد میں نماز شروع ہو گئی، درس تراویح شروع ہو گیا، پلندری میں ایک کیس بھی رجسٹرڈ نہیں ہوا، ایک کیس بھی رجسٹرڈ نہیں ہوا. یہ میرے اللہ کا کرم ہے. اللہ سے عافیت مانگے. یہ ایک مکر ہے، اس مکر سے ہم نے بچنا ہے. اس بچنے کے لیے جو حفاظتی تدابیر ہیں انہیں اختیار کرنا ہے، لیکن اعتماد حفاظتی تدابیر پہ نہیں کرنا. ساری حفاظتی تدابیر اختیار کر کے اعتماد اپنے رب کی ذات پہ کرنا ہے، اپنے رب کی ذات پر. اور چوتھا واقعہ اس سورہ کریمہ میں حضرت ذوالقرنین کا آتا ہے کہ ذوالقرنین بادشاہ ہے، عادل بادشاہ ہے، مہربان بادشاہ ہے. تو یہ عدل کا وصف اتنا اہم ہے کہ میرے رب کو ایک بادشاہ کا عدل پسند آ گیا تو اسے اپنے کلام کا حصہ بنا دیا. اس نے سب سے بڑا کام کیا کیا؟ اس کا سب سے بڑا کام یہ نہیں تھا کہ دنیا فتح کی، اس کا سب سے بڑا کام یہ تھا کہ ایک فسادی قوم جسے یاجوج ماجوج کہا گیا، فسادی قوم، مفسدون فی الارض، زمین پہ فساد پھیلانے والے، ان کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کھڑی کر دی. تو میرا رب بتانا چاہتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا فسادی جو ہوگا وہ بھی دجال ہوگا. سب سے بڑا فسادی، امن کے نام پر فساد کرنے والا، انصاف کے نام پر قتل عام کرنے والا، وہ بھی یہی دجال ہوگا. اور میرے مومنین اس کے سامنے بھی سدے سکندری بن جائیں گے. وہ مادیت کی طاقت پہ آئے گا، تم قرآن کی طاقت پہ کھڑے ہو جاؤ گے. وہ اپنے اقتدار کی قوت کے ساتھ آئے گا، تم اپنے ایمان کی قوت کے ساتھ اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے. لہذا جب قرآن کریم کے ساتھ ہمارا تعلق جڑے گا
تو یاد رکھنا یہ تو ایک فتنہ ہے، اب نہ جانے اس کے بعد کتنے فتنے آئیں گے۔ ان فتنوں سے ہم نے بچنا بھی ہے، اپنی قوم کو بچانا بھی ہے، اسے سمجھنا بھی ہے، دوسروں کو سمجھانا بھی ہے، اور اگر ہم یہ سمجھ گئے تو ہم بھی محفوظ ہو جائیں گے، ہماری نسلیں بھی محفوظ ہو جائیں گی۔ اور اگر ہم کہیں بکاوے میں آ گئے، کسی بڑی پریشانی میں آ گئے، یاد رکھو رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، پوری دنیا کی دولت ایک طرف ہے، ایمان کی دولت ایک طرف ہے۔ ایمان کی حفاظت اس دور فتن میں ہے لوگوں، ایمان کی حفاظت لازم ہے۔ دوزخ سے اگر بچنا ہے ہمیں تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت لازم ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔